سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے نام سے جو ہے وہ مخاطب کیا گیا ہے۔ تو آپ کے نام کے بارے میں بھی ایک رائے یہ ملتی ہے کہ یہ ادیم الارض سے ہے۔ ادیم جو ہے وہ کھال کو کہا جاتا ہے، تو جو زمین کی کھال ہے اسی سے آپ کی جو ہے وہ تخلیق ہوئی ہے، تو ادیم سے آدم بنا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ان کا رنگ جو تھا وہ گندمی مائل یا سرخی مائل تھا، اور جو گندمی رنگ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے جو ہے لفظ آدم بنا ہے۔ تیسرا قول یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا معنی جو ہے وہ کسی چیز کا خلط ملط ہونا، کسی چیز کا آپس میں مل جل جانا، مناسبت ہو جانا، تو اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے یا دمو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے آپ کا نام آدم بنا ہے۔ اس کی دلیل میں جو ہے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے جو ہے وہ نکاح کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ان کو ایک نظر دیکھ لیتے تو تمہارے درمیان میں یا دمو کا لفظ استعمال کیا گیا کہ مناسبت ہو جاتی، یعنی کہ ایک دفعہ دیکھ لینا کسی کو جو ہے وہ ایک طرح کی ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت پیدا کر دیتا ہے، تو وہاں پہ آپ علیہ السلام نے یا دمو کا لفظ جو ہے وہ استعمال فرمایا۔ تو کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ مناسبت ہو جانا، مل جل جانا، خلط ملط ہو جانا، تو اس لفظ سے جو ہے لفظ آدم بنا ہے۔ پھر اس کے بعد ابلیس کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے قرآن پاک میں، جو اس کا اپنا ذاتی نام ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ شخصی نام جو ہے وہ اس کا عزازیل جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا نام جو ہے وہ صفاتی بیان کیا جاتا ہے، اس کو شیطان بھی کہا گیا، اس کو جن بھی کہا گیا ہے، اور اس کو ابلیس بھی کہا گیا ہے۔ اور ابلیس کا لفظ جو ہے اس کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے کہ کسی کا بہت زیادہ مایوس ہونا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اب قیامت تک کے لیے، بلکہ قیامت کے بعد تک کے لیے بھی مایوس ہو چکا ہے، انتہا درجے کی مایوسی ہے، اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ابلیس کہا جاتا ہے۔ ضمناً یہاں پہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ جتنا وہ خود مایوس ہے اتنا ہی وہ انسان کو مایوس کرتا ہے، اور آج ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو ہر انسان ہمیں مایوس اور نا امید نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس رکوع میں جو ہے وہ دو طرح کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ کروایا جاتا ہے، اس کو ہم ڈیمو بھی کہتے ہیں۔ ایک ڈیمو تو یہ دی گئی کہ کس طریقے سے فرشتوں نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اوپر سوال کیا، پھر ان کو مطمئن کیا گیا، اور پھر اس کے بعد تمام فرشتوں نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ بھی ایک عملی مظاہرہ، ایک عملی کام جو ہے ہمیں اس رکوع میں دکھایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا عملی کام یا دوسری ڈیمو جو ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو کس طریقے سے جو ہے وہ جنت سے نکالا گیا ہے، یہ ڈیمو بھی ہمیں اس رکوع میں جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے۔ ان دونوں عملی مظاہروں کے بارے میں جو ایک قول ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا یہ کہاں کیا تھا، تو عالم بالا میں کیا تھا۔ جمہور علماء کرام کی یہی رائے ہے، اس پہ سب متفق ہیں۔ جو دوسرا معاملہ ہے کہ آیا کہ آدم علیہ السلام کو کس جنت سے نکالا گیا تھا، وہ کون سی جنت ہے، تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے جو کہ ہم سب جانتے ہیں، جو کہ جمہور کی بھی رائے ہے، اور وہ یہی ہے کہ یہ معاملہ بھی آسمانی جنت میں ہی ہوا تھا، آدم علیہ السلام آسمانی جنت سے ہی جو ہے وہ نکالے گئے تھے۔ لیکن ایک قول ہمیں اور بھی ملتا ہے، جو کہ میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں کہ یہ بحثیں اب جو ہیں وہ عوام الناس کے سامنے لائے جا رہی ہیں، اور اس میں ایک قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ جنت جو تھی وہ آسمانوں میں نہیں تھی، بلکہ وہ جنت جو تھی ایک عارضی ٹائپ کی جنت تھی، جو کہ زمین میں ہی کہیں تھی، اور اس میں وہ تمام سہولیات، آسائشیں، خوبصورتیاں جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کو دی گئی تھیں، اور چونکہ وہاں پہ یہ بتانا مقصد تھا کہ کس طریقے سے شیطان جو ہے وہ انسان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اور آنے والے وقت میں آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو دنیا میں اس چیلنج کو فیس کرنا ہے کہ اس دشمن کے ساتھ انہوں نے لڑنا ہے، تو کم سے کم دشمن کا کچھ تو دکھایا جائے کہ وہ کس طرح سے ٹریپ کرتا ہے، کس طرح سے سیاست کرتا ہے، کیا کرتا ہے وہ، تو وہ سب کچھ انسان کی بہتری کے لیے جو ہے یہ ایک عملی مظاہرہ جو ہے وہ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ اصل جنت جو ہے جو کہ آسمانوں میں، وہ تو جنت خلد ہے، جو وہاں ایک دفعہ جائے گا وہاں سے کبھی بھی وہاں سے نکالا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے لیے خالدون اور خلدون کا لفظ آتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہوتی ہے۔ تو وہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت نہیں ہو سکتی، تو یہ کوئی عارضی جنت ہے جس میں یہ سارا معاملہ ہوا، اور پھر آدم علیہ السلام جو ہے وہ اسی دنیا میں یہ سارا کچھ فیس کر کے اسی دنیا میں اپنی ساری زندگی گزار کے پھر اب جو جنت میں گئے ہیں تو وہ ہمیشہ کی جنت میں گئے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک رائے ہے کہ جس کو اکثریت نے جو ہے وہ قبول نہیں کیا ہے۔ اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آسمانوں میں ہی ہوا تھا۔ واللہ عالم، اصل علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، وہی بہتر جانتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس رکوع میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے، تو یہ کون سا درخت تھا، تو اس کے بارے میں اگر جامع بات کی جائے، بہت طویل مباحث ہیں اس بارے میں، لیکن جامع بات یہ ہے کہ قرآن اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کہ وہ درخت کون سا تھا۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ ٹری آف نالج تھا، وہ علم کا درخت تھا، اس سے پہلے انسان ایک جانور تھا، اس میں کوئی تہذیب نہیں تھی، جب اس نے وہ درخت کھایا، اس سے پھل کھایا، تو اس کے بعد جو ہے اس کے اندر تہذیب اور مہذب پن اور احساس ہونا شروع ہوا۔ وہ ساری ان کی اپنی ایک چونکہ تھیوری ہے
ہے تو وہ اس کے بیس کے اوپر بات بیان کرتے ہیں کہ انسان محض ایک جانور تھا، آہستہ آہستہ وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا جو ہے اب وہ تہذیب یافتہ ہوا ہے۔ تو جن کو اس بارے میں ڈیٹیل جاننے کا ہو تو وہ بائبل کے اوپر جو ہے وہ لیکچر سن سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے علماء کرام جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ میں جنت کی جو خوبیاں بیان کی گئی تھیں کہ اس میں کوئی بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، بول و براز نہیں ہے، وہاں پہ کوئی گرمی سردی کا احساس نہیں ہے، تو یہ جنت ایسے ہی تھی۔ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان نے اس درخت کا پھل کھایا تو وہ سب چیزیں جو انسان کی آج حوائج بن گئی ہیں، ضروریات بن گئی ہیں، یعنی کہ اس کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، گرمی سردی کا احساس بھی ہوتا ہے، تو اس درخت کے پھل کھانے کے بعد جو ہے وہ بشری تقاضے جو ہیں وہ انسان کے اندر آنا شروع ہو گئے تھے۔ اتنا ایفیکٹ جو ہے وہ اس پھل کے کھانے کے بعد انسان پہ ہوا تھا۔ اور ایون یہ کہ ایک رائے یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہ درخت دراصل میں محض ایک استعارہ ہے، یعنی کہ سمبلائز کر کے جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اصل میں یہ کسی اور چیز کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے کہ بائبل نے کہا کہ یہ درخت نہیں تھا، دراصل میں ٹری آف نالج تھا، اسی طریقے سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ انسان کا پہلا جو ہے سیکشول ایکٹ تھا، کہ پہلی مرتبہ جو انسان نے شہوت کا عمل کیا تھا، دراصل میں یہ وہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ متشابہات سے ہے، یہ آسمانی دنیا کے معاملات ہیں، ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے بہرحال نہیں کہی جا سکتی، تو ان سب باتوں کو ہم جسٹ ایز اے رائے لے سکتے ہیں، حتمی بات کسی کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی۔ پھر اس کے بعد اس رکوع میں یہ بیان کیا جاتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا تھا۔ اب بہکانے کا عمل اس بارے میں جو اکثر علماء کرام کی رائے ہے وہ یہی کہ یہ وساوس کے ذریعے ہوا تھا۔ یہ عین ممکن ہے کہ براہ راست نہ ہوا ہو، کیونکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ یہ بات آتی ہے کہ وسوسہ ڈال کے جو ہے اس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بہکا دیا تھا۔ پھر اس رکوع میں الفاظ آتے ہیں مما کان فی، جس میں وہ تھے۔ اب وہ کس میں وہ تھے جس سے ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا؟ تو بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا یہ چوتھا رکوع جو ہے یہ قرآن پاک کا مشکل ترین رکوع ہے، کیونکہ اس میں جتنے بھی معاملات بیان کیے گئے ہیں وہ عالم بالا سے ہیں، جس کے بارے میں کوئی حتمی بات کہی نہیں کی جا سکتی، لہٰذا ترجمہ کرتے ہوئے بھی اور اس کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے بھی بہت ساری رائے جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں جو کہ حتمی نہیں ہوتی ہیں، تو یہ الفاظ کو متعین کرنا کہ اس سے آخر کیا مراد ہو سکتی ہے یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں ایک قول جو کہ اکثر علماء کرام کا ہے کہ مما کان فیہ سے مراد کہ وہ جس جنت میں تھے جو کہ آسمانوں میں ہے اس سے نکال دیے گئے۔ دوسرا قول جو کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ کوئی دنیا کی جنت تھی، اسی سے جو ہے وہ بے دخل کر دیے گئے تھے۔ اور تیسرا قول جو محدث دہلوی رحمہ اللہ کا مرتا ہے کہ اس سے پہلے وہ کسی قسم کی انسانی حوائج ضروریات میں تھے ہی نہیں، مگر اس کے بعد وہ اس کیفیت سے جو ہے وہ نکال دیے گئے، اور اب اس کے بعد ان کو تمام وہ باتیں محسوس ہونی شروع ہو گئیں جو کہ انسانوں کو ہوتی ہیں۔ پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اہبطوا اتر جاؤ۔ حبطہ کا لفظ جو آتا ہے وہ کسی بلندی سے نیچے کی طرف آنے کو بیان کیا جاتا ہے، لہذا جو اکثر علماء کرام کی رائے ہے کہ بلندی سے نیچے آنا، یعنی کہ ان کو کہا گیا تھا کہ اب آسمانی جنت سے اترو اور نیچے آ جاؤ۔ تو دوسرا قول ملتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہی کی کوئی جنت تھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اہبطوا کا لفظ قرآن پاک میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی آیا ہے۔ جب وہ صحرا میں پھر رہے تھے تو ان کو کہا گیا تھا کہ اس شہر کو فتح کرو اور اہبطوا، اس شہر میں اترو اور یہاں پہ اپنی سیٹلمنٹ جو ہے وہ اختیار کرو۔ تو اہبطوا کا لفظ جو ہے یہ سیٹلمنٹ کے لیے بھی آتا ہے، تو گویا کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو یہ کہا گیا تھا کہ اب اس جنت سے نکل کے اس دنیا میں جا کے سیٹلڈ ہو جاؤ، لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے نیچے نہیں آئے تھے بلکہ اس جنت سے نکل کے اب اس دنیا میں سیٹلڈ ہونے کے لیے آئے تھے۔ پھر وہی بات کہتے ہیں کہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ وہ آسمانی جنت سے زمین کے اوپر آئے تھے۔ پھر اس رکوع میں جو ہے وہ تابہ علیہ کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لیے تھے اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ لیکن یہاں پہ ایک بات جو بعض اہل علم بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ آدم علیہ السلام سے یہ خطا جس بھی جنت میں ہوئی تھی اس کے بعد وہیں پہ ان کی معافی بھی ہو گئی تھی، یعنی کہ یہ آسمانی معاملہ تھا، وہیں پہ جو ہے ان کو ان کی خطا کی جو ہے وہ معافی مل گئی تھی۔ اس کے بعد جب ان کو دنیا میں بھیجا گیا تو وہ بطور سزا نہیں بھیجا گیا۔ وہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جب معافی ہو گئی ہے اور اس گناہ کا کوئی اثر اب ان کے اوپر باقی نہیں رہا ہے، اب ان کو دنیا میں صرف خلافت کی وجہ سے بھیجا گیا ہے۔ اور یہ سارا معاملہ بھی جو آدم علیہ السلام کے ساتھ کروایا گیا ہے کہ شیطان کی یہ ساری دشمنی، یہ کس طرح سے انہوں نے ان کو بہکایا، یہ صرف اس وجہ سے ان کے ساتھ کروایا گیا تھا کہ تاکہ وہ دنیا میں جا کے وہ اور ان کی اولاد جو ہے وہ شیطان کی دشمنی کو سمجھ سکیں۔ تو گویا کہ یہ محض ان کو اپنے دشمن سے الرٹ کرنے کے لیے یہ سارا ڈیمو جو ہے وہ دلوایا گیا تھا، لہٰذا ان سے پھر جو خطا ہو بھی گئی تھی ایون اس کی بھی معافی وہیں پہ کر کے سارا معاملہ رفع دفع کر کے اب دنیا میں وہ پاک صاف انسان کی حیثیت سے آئے ہیں اور خلیفہ کی حیثیت سے آئے ہیں۔ لہٰذا دنیا سزا نہیں ہے اور انسان دنیا میں جو ہے وہ سزا
کی وجہ سے نہیں آیا، وہ یہ کہتے ہیں یہ بائبل کا تاثر ہے، کیونکہ بائبل میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان پیدائشی طور پہ خطا کار ہے اور دنیا ایک لعنت ہے، اور انسان کو دنیا میں بطور سزا بھیجا گیا ہے۔ لہذا جو تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو مانے گا خدا کی حیثیت سے، تو گویا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اسے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اور وہ پاک صاف ہو جائے گا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو وہ گویا کہ وہ اس دنیا کی لعنت میں ویسے ہی رہے گا، وہ گنہگار ہے۔ جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرتاً مسلمان پیدا ہوتا ہے، بعد میں یہودی یا نصرانی بنا دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہر انسان فطرتاً مسلمان پیدا ہوتا ہے تو پھر پاک صاف پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کو آسمانوں میں ہی معافی مل گئی تھی، چاہے وہ جو بھی دو رائے ہیں کون سا آسمان تھا، لیکن یہ وہیں پہ سارا معاملہ ہو گیا تھا۔ اب دنیا میں وہ ایک عزت اور مقام کے ساتھ ایک خلافت کے لیے تشریف لے کر آئے تھے۔